تیری چاہ میں از فروا خالد پارٹ 5۔ دکھا دی نا تم نے اپنی اصلیت، لے لیا ہم سے بدلہ، آخر ہمارے سارے احسان بھول گئی تم۔ رقیہ بیگم دل پر بری طرح برس رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں گھر کے سبھی لوگ جمع تھے، جن سب کے آگے دل سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی، جیسے یہ سب اسی نے کیا ہو۔ زرین نے آفس جانے کے بعد اسے کال کی تھی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اپنے میکے نہیں جائے گی۔ دل تو پہلے ہی یہاں آنے کے لیے تیار تھی، زرین کی ضد میں ایک سیکنڈ بھی دیر کیے بغیر وہ گھر سے نکل آئی تھی، مگر یہاں آ کر گھر والوں نے تو اسے اپنی ٹھوکروں پر ہی رکھا تھا۔ سب اسے ہی الزام دے رہے تھے کہ وہ زرین کو روک سکتی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر نہیں روکا۔ ہمیشہ اسے سپورٹ کرنے والیاں، اس کی ہر بات پر یقین کرنے والے اس کی بہنوں جیسی کزنز بھی آج خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ بے شک وہ باقی سب گھر والوں کی طرح اس پر الزام نہیں لگا رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں موجود بے اعتباری دل کو لہو لہان کر گئی تھی۔ زرین شاہ کے لیے اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ پھپھو پلیز میری یقین کریں، میں نہیں جانتی تھی کہ زرین ایسا کر رہے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کیسے بھی کر کے یہ نہ ہونے دیتی۔ دل ان سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتی بولی، اب تو پتا چل چکا ہے، ابھی بھی سب کچھ تمہارے شوہر کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اب بھی سب کچھ بالکل ٹھیک کر سکتا ہے۔ ابھی بات کرو زرین شاہ سے، مہارانی بنا کر رکھا ہوا ہے اس نے تمہیں اپنے محل کی، اتنی تو تمہاری بات سنے گا۔ رقیہ بیگم کی نظریں اس کی کلائیوں میں موجود گولڈ کے بھاری کنگنوں اور کانوں میں گلے میں موجود ڈائمنڈ سیٹ پر تھی، جو سب منزہ نے یہاں آتے زبردستی اسے پہنائی۔ ان کی نظروں سے تو ابھی اتنی شاندار گاڑی ہٹ نہیں رہی تھی جس پر دل یہاں آئی تھی۔ جس لڑکی کو اب وہ اپنی نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اسے یوں عیش کرتے دیکھ ان کے دل پر چھریاں چلنے لگی تھی۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں دل، تم ایک بات کرو تو اپنے شوہر سے، جو شخص تمہیں اتنی اہمیت دیتا ہے وہ تمہاری بات مان جائے گا۔ نرمین نے بھی اس کی جانب دیکھتے بہت عجیب لہجے میں بات کی تھی، جبکہ اس کا دل چاہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ایک انسان بھی نہیں تھا جو اسے سمجھ پاتا؟ وہ کیسے بتاتی ان سب کو کہ زرین شاہ کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ وہ اس سنگ دل اور بے حس انسان کے لیے کسی کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جب وہ اسے بیوی مانتا ہی نہیں تھا تو بھلا کیسے اس کی بات کو اہمیت دیتا؟ دل اسی طرح سب کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی جب اس کی نظر اپنے موبائل اسکرین پر پڑی تھی۔ زرین نے اسے کال کرا تھا، موبائل سائلنٹ موڈ پر ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس کا دل زرین شاہ کا نام دیکھ کر ہی دھڑک اٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی زرین کو اب تک اس کے یہاں آنے کا پتہ چل چکا ہوگا، ضرور اب کوئی نئی سزا سنانی ہوگی اپنی بات نہ دل تصور میں اس کا غصے سے سرخ چہرہ سوچتی اتنی دور ہوتے ہوئے بھی خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ دل بات کرو گی نا تم زرین بھائی سے؟ سویرا نے اس کے ہاتھ تھامتے امید بھری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ سویرا، وہ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے تھے، وہ کیسے بتاتی انہیں اس شخص کے لیے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اتنے آرام سے اس کی اتنی بڑی بات مان جاتا۔ آج صبح ہی تو وہ اپنی شدید نفرت کا اظہار کر کے گیا تھا۔ پلیز ہماری خاطر دل، پلیز، آج تک تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ گھر والوں سے تمہاری خاطر لڑی ہے، کیا اس سب کے بدلے تم اتنا بھی نہیں کر سکتی ہمارے لیے؟ سویرا کی بات پر دل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ اس دنیا میں ہر انسان خود غرض تھا، سب کو صرف اپنی خوشیوں، اپنی زندگی کی پرواہ تھی۔ اسے اب تک یہی لگتا آیا تھا کہ کسی کے لیے نہ صحیح مگر اپنی جان سے عزیز کزنز کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر وہ سب تو اب تک اس پر ترس کھا کر احسان کرتی آئی تھیں، جس کا حساب آج سویرا نے اسے مانگ لیا تھا۔ میں بات کرتی ہوں۔ دل کو ایک سیکنڈ لگا تھا فیصلہ کرنے میں، اپنے آنسو دل پر گراتے وہ بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے بولی تھی، میم یہ آپ کے لیے آیا ہے، آپ پلیز اس پر سائن کر دیں۔ سلین ابتہاج کی بات مان کر ایک بار تو روم میں چلی گئی تھی، مگر چند سیکنڈز بعد باہر نکلی تھی، ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی تھی جہاں مسز لغاری نامی عورت موجود تھی۔ آخر یہ عورت کون تھی؟ مسز لغاری مطلب ابتہاج کی ماں، مگر ابتہاج نے تو کہا تھا اس کی ماں مر چکی ہے، پھر یہ کون ہے؟ سلیم کا دماغ بالکل الجھ چکا تھا۔ یہی گتھی سلجھانے وہ ابتہاج کی بات نہ مانتے باہر آ گئی تھی۔ سلیم جو ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی، ملازمہ کی پکار پر گھبرا کر واپس پلٹی تھی۔ میرے لیے؟ سلیم نے اس کے ہاتھ میں موجود لفافہ دیکھ سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا، مگر ساتھ ہی لفافے پر لکھا نام دیکھ وہ اسے ریسیو کرتے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا بول گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابتہاج کے سارے ملازمین اس کے کس قدر وفادار تھے، اسے یہاں
چھپ کر بات سنتا دیکھ اس کی چگلی بھی کر سکتے تھے۔ لفافے کو تھامے وہ آگے بڑھی تھی۔ وہ ابھی دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی جب اندر سے آتی ابتہاج کی چنگاتی آواز اس کے قدم وہیں جکڑ گئی تھی۔ ابھی اور اس وقت دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ جو حال میں تمہارا کروں گا خود کو بھی پہچاننے کے قابل نہیں رہو گی تم۔ سلین کی ہمت نہ ہوئی تھی دروازے تک جانے کی، اس لیے وہ قدرے فاصلے پر کھڑکی کے پاس کھڑی جہاں سے وہ ان کو بآسانی دیکھ اور سن سکتی تھی۔ ابتہاج کے سامنے ایک عورت سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے کھڑی تھی۔ وہ اس عورت کی شکل نہیں دیکھ پائی تھی، مگر ابتہاج کا بپھرا غضبناک روپ اسے ضرور سہما گیا تھا۔ ابتہاج نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا، اگر اس کی نظریں سلین پر پڑ جاتی تو اس کی خیر نہیں تھی آج۔ ابتہاج بیٹا، تم اتنی نفرت کیوں کرتے ہو اپنی ماں سے؟ تمہارے سوا اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھ سے منہ مت موڑو، میں تمہاری اتنی بڑی غلطی معاف کر سکتی ہوں تو کیا تم پچھلی باتیں بھلا کر واپس سے مسز لغاری بات کرتے اس کے قریب آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر ابتہاج کا چہرہ چھوتی، ابتہاج نے پوری قوت سے انہیں خود سے دور جھٹکا تھا۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتے ٹیبل پر جا گری تھی۔ ان کا سر ٹیبل کے کونے سے لگنے کی وجہ سے پھٹ چکا تھا۔ یہ سب دونوں ہاتھ جماتے بہت مشکل سے اپنی چیخ روکی تھی۔ اسے تو لگا تھا ابتہاج صرف دشمنوں کے لیے ایسا تھا، مگر اس کے علاوہ وہ ہر انسان کے لیے کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ کوئی بھلا اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا تھا؟ ابتہاج بیٹا، اتنے ظالم اور سنگ دل مت بنو، میں ماں ہوں تمہاری۔ سر سے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر وہ عورت اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اب اس کا چہرہ سلین کے سامنے تھا۔ اسے یہ عورت دیکھی دیکھی لگی تھی، مگر کہاں ذہن ہر زور دینے کے باوجود یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ بس اب اگر ایک بار بھی خود کو میری ماں بولا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ ابتہاج کی دھار پر وہ عورت اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی، جس کا چہرہ ایک سائڈ سے بالکل خون سے بھیگ چکا تھا۔ سلین کو اس عورت پہ بہت ترس آیا تھا اور ابتہاج پر جی بھر کر غصہ۔ کوئی اتنا شفاق اور بے حس کیسے ہو سکتا تھا بھلا کہ اپنی ماں پر ہی ہاتھ اٹھا دے؟ وہ اندر جا کر ابتہاج لغاری کو جھنجھوڑ دینا چاہتی تھی، مگر پہلے دن جیسا ابتہاج سے اس کا خوف واپس لوٹ آیا تھا۔ جو شخص اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، وقت آنے پر نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر دوبارہ میرے گھر کی جانب نظر ڈالنے کی کوشش بھی کی تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ ابتہاج کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ابتہاج کے گارڈز اندر آ کر اس عورت کو گھسیٹ کر باہر لے گئے تھے۔ سلین بے بسی سے ہاتھ باندھے آنسو بہاتی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے غور سے ابتہاج کی جانب دیکھا تھا، جس کی لہو رنگ آنکھوں میں وحشتیں مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا تھا، جس میں لگا کیل بری طرح اس کے ہاتھ میں گھپ گیا تھا۔ سلین اس کا لہو لہان ہوتا ہاتھ دیکھ کر کراہ کر رہ گئی تھی۔ مجھے زورین شاہ سے ملنا ہے۔ دل کاؤنٹر پر موجود لڑکی سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ آفس میں ارد گرد موجود لوگ اسے دیکھ کر الرٹ ہوئے تھے۔ نکاح پر وہ سب انوائٹڈ تھے، تقریباً سب لوگ ہی جانتے تھے کہ وہ زورین شاہ کی وائف ہے۔ میم، سر تو اس وقت ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں بزی ہیں، آپ آئیں، میں آپ کو ان کے آفس میں لے جاتی ہوں۔ جس جگہ وہ ایک بار پہلے ان سب سے چھپ کر گئی تھی، آج وہیں اسے پوری عزت و احترام کے ساتھ لے کر جایا جا رہا تھا۔ اس کی ظاہری حیثیت بدل چکی تھی، مگر زورین کے نزدیک اس کا اب بھی کوئی مقام نہیں تھا۔ زورین کی پی اے اسے آفس میں چھوڑ کر واپس پلٹ گئی تھی۔ دل ایک نظر پورے آفس پر ڈالتی زورین کے ٹیبل کے قریب رکھی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت بہت ٹینشن میں تھی۔ وہ جانتی تھی زورین اس سے شدید غصے میں تھا۔ اس کی بات ماننا تو دور کی بات، اس کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہ ہوتا، مگر اپنے گھر والوں کے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے اسے زورین شاہ سے یہ احسان لینا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ دل کو زورین کا انتظار کرتے بہت دیر ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، یہاں بیٹھے اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کہیں وہ اکڑو شاہ چلا تو نہیں گیا اور میں پاگلوں کی طرح یہاں بیٹھے اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ دل خود سے ہم کلام ہوتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اسے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب عجلت میں دوسری جانب سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا کندھا اتنی زور سے دل سے ٹکرایا تھا کہ وہ بری طرح سے لڑکھڑاتی زمین بوس ہونے کو تھی، مگر زورین نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے سر کے بل گرنے سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ اچانک سے پیش آنے والے اس تصادم اور زورین کے ایک دم قریب آ جانے کی وجہ سے گھبراتی اس کا کوٹ مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ زورین نے اس کے وجود کی لرزش محسوس کرنے کے باوجود اسے اس کے گرد سے حصار ختم نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ہلکا سا جھٹکا دیتے اسے خود کے مزید قریب کر لیا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔
دل اس وقت اسے غصہ دلا کر اپنا کام مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بنا مزاحمت کے چپ چاپ اس کے حصار میں قید رہی تھی۔ زرین پہلے حیران ہوا تھا مگر اگلے ہی لمحے وجہ سمجھتے اسے دیکھ گیا تھا۔ دل کا چہرہ اس کے قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے لال انار ہو چکا تھا، مگر وہ سانس روکے لرزتی کانپتی ایسے ہی کھڑی تھی جیسے ذرا سا بھی ہلی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں کیا بات کرنی ہے مجھ سے، میں قطعی نہیں مانوں گا، اس لیے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا تم اپنے ان لالچی گھر والوں کے پاس نہیں جاؤ گی، پھر کیوں گئی تم وہاں؟ زرین کا صبح والا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ دل اس وقت مرجنڈا کلر کے لباس میں ملبوس بار بار سر سے ڈھلکتا دوپٹہ ٹھیک کرنے میں ناکام ہوئی تھی، زرین کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ زرین کو اس کا یوں دوپٹے سے الجھنا کوفت میں مبتلا کر رہا تھا، اس لیے وہ اس کی دونوں کلائیاں ہاتھ کی گرفت میں لیتا اس کی پوری توجہ اپنی طرف جانب موڑ گیا تھا۔ I'm sorry، آئندہ آپ کی ہر بات مانوں گی، پلیز آپ میری یہ بات مان لیں۔ میں نے آج تک آپ کے سامنے جو بھی غلط بکواس کی میں اس سب پر بہت شرمندہ ہوں، پلیز میری یہ پہلی اور آخری بات مان لیں، میں زندگی بھر آپ کے احسان مند رہوں گی۔ آپ جو بات بھی کہیں گے میں بنا کوئی اعتراض کیے مان لوں گی، مگر پلیز میرے گھر والوں کو روڈ پر مت لائیں۔ دل بات کر رہی تھی جب زرین اسے زج کرنے کے لیے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے ہلکا سا ٹچ کر گیا تھا، جس پر دل جی جان سے لرز اٹھی تھی، مگر پھر بھی اپنی بات جاری رکھی تھی۔ اس شخص کی آزمائشوں پر کھڑا اترنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے وہ پہلے سے خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ کچھ بھی مطلب کچھ بھی کر سکتی ہو؟ ریلی؟ زرین اس کی بات کا مذاق اڑاتا احزائیہ ہنسا تھا، جس پر دل کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اس شخص نے اس کی لائف مذاق ہی تو بنا کے رکھی تھی۔ ہاں، جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، دل اس کی جانب سے رسپانس پا کر جلدی سے بولی تھی۔ آج صبح مجھے نفس کا غلام بولا تھا نا تم نے، اس لیے اب میں تمہارے قریب نہیں تم میرے قریب آؤ گی۔ زرین اس کی کمر سے بازو ہٹاتا 2 قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا تھا، جس پر دل نے ہونکوں جیسی شکل بنائے اسے دیکھا تھا۔ دل کو یہ بات بولتے 1% بھی اندازہ نہیں تھا کہ زرین اس قسم کی بھی کوئی ڈیمانڈ کر سکتا تھا۔ انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا، یہ تمہارا پہلا اور آخری چانس بھی ہو سکتا ہے۔ زرین اسے پہلے ہی قدم پر کمزور پڑتا دیکھ وارن کرتے بولا تھا۔ صبح دل نے اسے جتنا غصہ دلایا تھا، اس وقت وہ اسے زج کر کے اپنا حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ دل لرزتے قدموں سے درمیانی فاصلہ طے کرتی زرین کی جانب بڑھی تھی۔ دل نے نظریں اٹھا کر زرین کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملتی کچھ لمحوں میں دونوں کو ہی ساکت کر گئی تھی۔ دل اس کے قریب آ چکی تھی، دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کچھ پل کے لیے کھو سے گئے تھے۔ یہ شخص اسے زبان سے نہ جانے کتنی بار دھتکار چکا تھا، مگر اس کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ زرین نے اس کے دونوں بازو اپنے کندھوں پر ٹکاتے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا تھا، جس کی وجہ سے زرین کا چہرہ دل کے نہایت قریب ہوتا اس کے گال پر بری طرح دہکا گیا تھا۔ دل کا پورا وجود ایسے لرزنے لگا تھا جیسے وائبریشن پر لگا دیا ہو۔ تم اتنی معصوم واقعی میں ہو یا صرف میرے سامنے ظاہر کرتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تمہاری بات مان لوں گا؟ دل جو زرین کو اپنی گردن پر جھکتا دیکھ آنکھیں سختی سے مونتی ہونٹ بھنج گئی تھی، اس طرح کان میں سرگوشی کرنے پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولتے زرین کی جانب دیکھا تھا، جس کی مذاق اڑاتی نظریں دل پر پڑتی اسے شرم سے پانی پانی کر گئی تھی۔ یہ شخص اس کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا اور وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھوں کھلونا بن چکی تھی۔ کیا مطلب؟ دل کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے، جبکہ آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری تھی۔ تم نے صبح جو الفاظ مجھے بولے تھے، ابھی بھی ان پر قائم ہو؟ ہوس کا مارا شخص سمجھتی ہو مجھے کہ تمہاری قربت میں بہک کر تمہاری ہر بات مان جاؤں گا؟ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنے لالچی اور خود غرض گھر والوں کی خاطر کیا کیا کر سکتی ہو تم نے تو حیران رکھ کر کے رکھ دیا مجھے۔ میں تمہاری زندگی کا ناپسندیدہ ترین شخص ہوں نا، مگر ان لوگوں کے خاطر میرے قریب آنا بھی اتنا برا نہیں لگا تمہیں؟ زرین کو یہ بات آگ لگا گئی تھی، وہ لوگ دل کے لیے اتنے اہم کیوں تھے؟ وہ یہ بات سوچتا اندر سے شاید جلن کا شکار ہوا تھا۔
زرین میری بات. دل کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے. زرین نے اسے بالوں کی گدی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کر لیا تھا. آئندہ اگر تم کسی اور کی خاطر اس طرح میرے قریب آئی تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں. زرین کی گرم سانسیں دل کا چہرہ جھلسا گئی تھی. وہ سب کچھ زرین کی بات مانتے ہوئے کر رہی تھی. پھر اچانک وہ اتنے غصے میں کیوں آ گیا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے اتنی بری طرح چبھ گئی تھی؟ اب یہ آنسو کس لیے؟ زرین اس کی بھیگی پلکیں دیکھ دانت چباتے بولا تھا. آپ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ دل نے یہ بات کرتے سسکی لی تھی. زرین نے ابھی تک اس کے بالوں کو آزاد نہیں کیا تھا. گردن ہلکی سی موڑی ہونے کی وجہ سے اس کو اب درد ہونے لگا تھا، مگر وہ بنا مزاحمت کیے کھڑی رہی تھی. میں تم سے نفرت نہیں کرتا. زرین اس کے چہرے پر تکلیف کے اثار دیکھ اسے آزاد کر گیا تھا، جبکہ اس کے الفاظ دل کے لیے خوشگواریت بھرا احساس پیدا کر گئے تھے. اس نے گھنیری بھیگی پلکیں اٹھا کر زرین کی جانب دیکھا تھا، جس کے اگلے الفاظ اس کی ساری خوش فہمی غارت کر گئے تھے. تمہیں اور تمہارے خاندان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں کسی لگاؤ یا محبت کے تحت شامل کیا ہے میں نے؟ زرین کے حقارت بھرے انداز پر دل کی آنکھیں ایک بار پھر جھلملا اٹھی تھیں. تو پھر کس نے کی ہے آپ نے شادی؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا. کیونکہ تمہیں مہرا بنانا تھا میں نے، تمہارے لالچی اپنوں کو اذیت دینے کے لیے. زرین کی کہی بات پر دل کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی تھی. اسے اس حال میں دیکھ اس کے گھر والوں کو اذیت نہیں خوشی ہونی تھی. کیا کیا ہے میرے گھر والوں نے ایسا؟ دل کچھ دنوں سے جس خوش فہمی میں گھوم رہی تھی، شاید زرین بھی کہیں نہ کہیں اسے چاہنے لگا ہے، وہ اب ختم ہو چکی تھی. مگر وہ ایک بار زرین کی نفرت کی وجہ جاننا چاہتی تھی. اس نے مسلسل گریازاری سے سرخ ہوئی اپنی دہکتی پلکیں اٹھا کر اس نے زرین کی جانب دیکھا تھا، جو اس وقت اسے اپنی پہنچ سے کوسوں دور لگا تھا. قاتل ہیں وہ میرے اپنوں کے. قتل کیا ہے انہوں نے میرے ماں باپ کا. ان سب کو ایسا عبرت کا نشانہ بناؤں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی. اب تک میں ایسا کر بھی گزرتا، مگر دل جو اس انکشاف پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر سوالیہ نظر اوپر اٹھاتی دیکھی تھی. مگر تمہارے ماں باپ کے ملنے کا انتظار ہے مجھے. میں جانتا ہوں بہت جلد ڈھونڈ لوں گا، اور پھر شروع ہوگی تمہارے ماں باپ سمیت تمہارے خاندان والوں کی اصلی تباہی. زرین کی آنکھیں اس وقت آگ اگل رہی تھیں، جیسے اس سمیت اس کے پورے خاندان کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہو. تو آپ بھی باقی سب کی طرح ہی نکلے، میرے ماں باپ کے کیے کی سزا مجھے دینا چاہتے ہیں. دل زرین سے شکوہ کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت دل میں یہ بات سوچنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائی. اب منزہ ہی تھی جو ساری بات کی حقیقت بتا سکتی تھی. میں آپ کی ہر سزا سہنے کو تیار ہوں، مگر آپ میرے بڑوں کی کیے کی سزا ان کے بچوں کو نہیں دے سکتے. پلیز، ان لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کو سزا مت دیں. ان کا کسی چیز میں کوئی جرم نہیں ہے. آپ پلیز اپنی ساری نفرت، سارا غصہ مجھ پر نکال دیں. میں اف تک نہیں کروں گی. پوری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی، مگر سویرا لوگوں کی زندگی مشکلات میں گھیرنے سے بچا لیں پلیز. دل زرین کے منہ سے اپنے لیے اتنی نفرت سن کر اذیت کی حدوں کو چھو چکی تھی. زرین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ زرین اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا تھا. اپنی نفرت اس نازک لڑکی پر انڈول دینے کے باوجود وہ ریلیکس نہیں ہو پایا تھا، بلکہ اس کے دل میں مزید بے چینی سی بھر گئی تھی. اس عورت کے جانے کے بعد ابتہاج بھی گھر سے نکل گیا تھا. سلین عجیب سی الجھی سوچوں کا شکار اپنے روم میں آ گئی تھی. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ عورت ابتہاج کی ماں تھی تو ابتہاج نے اسے اتنا برا سلوک کیوں کیا تھا؟ چاہے جتنی بھی ناراضگی سہی، مگر کوئی بیٹا بھلا اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مگر دوسری جانب سلین کا دل اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا. اس نے اپنے لیے ابتہاج کا جو محبت بھرا اور مہربان روپ دیکھا تھا، وہ بھی تو نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا. اف میرے خدا، اس شخص کے آخر کتنے روپ ہے؟ اصل چہرہ کون سا ہے اس کا؟ سلین اپنی دکھتی کن پٹیاں مسلتے بولی تھی جب اس کی نظر اپنے پاس رکھے لفافے پر پڑی تھی. ابتہاج کے گھر بھلا کون اس کے لیے بھیج سکتا ہے؟ سلین نے جلدی سے لفافہ کھولتے اس میں موجود ڈاکومنٹس باہر نکالے تھے.
سب سے اوپر ایک لیٹر رکھا تھا جس پر لکھی لمبی چوڑی تحریر سولین کے لیے بے حد حیرانی کی باعث تھی، مگر جیسے جیسے اس نے وہ پڑھنا شروع کی اس کی آنکھیں غیر یقینی حد تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ ابتہاج زغاری ایک قاتل تھا، وہ بھی اپنے باپ کا، جیسے اس نے بے حد بے دردی سے مارا تھا۔ سولین سے آگے کچھ پڑھا ہی نہیں گیا تھا۔ تحریر کے شروع میں ہی لکھا گیا تھا کہ اس لیٹر میں جو بھی کچھ لکھا ہے اس کا ثبوت بھی ساتھ بھیجا گیا تھا، اس لیے سولین نے آگے کچھ پڑھنے کے بجائے ساتھ بھیجے گئے عدالت کے پیپر چیک کیے تھے، جہاں واضح طور پر یہ ثابت کر رہے تھے کہ ابتہاج نے نہ صرف اپنے باپ کا نہ صرف قتل کیا بلکہ اپنے جرم کا اقرار کرتے اتنے سال جیل میں بھی گزار چکا تھا۔ سولین کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک عادی مجرم، ایک ظالم و جابر شخص کے ساتھ اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی جس نے اپنے باپ کا ہی قتل کیا تھا۔ سولین نے بھیگتی خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ تحریر دوبارہ پڑھنی شروع کی تھی۔ وہ جیسے جیسے آگے پڑھ رہی تھی اپنے آپ اسے زمین میں دھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ ابتہاج زغاری نہ صرف ایک بہت بڑا اسمگلر تھا بلکہ ایسے ہی نہ جانے کتنے ملک فروشوں کا دوست بھی تھا۔ وہ اسلحہ اور منشیات کی ہی نہیں بلکہ انسانوں کی اسمگلنگ بھی کرتا تھا اور اب تک نہ جانے کتنے گھر اجاڑ چکا تھا۔ پاشا، جو کہ ایشیا کا نمبر 1 ڈان مانا جاتا ہے، وہ ابتہاج کے کرمنل ریکارڈ کی ایک ایک چیز ثبوت کے ساتھ بھیجی گئی تھی۔ ابتہاج کے والد جعفر لغاری کو جب ابتہاج کی سچائی کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، بات نہ ماننے پر اسے پکڑوانے کی دھمکی بھی کی تھی، جس پر اپنا کام خطرے میں پڑتا دیکھ غصے اور جذبات میں آ کر اس نے اپنے باپ کو اپنے اڈے پر بلوا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے انصاف دلانے کے لیے بیٹے کے خلاف گواہی دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان سے بھی بے پناہ نفرت کرنے لگا تھا اور مارنے کی دھمکی بھی دے چکا تھا، جس کی ایک جھلک تو سولین خود بھی دیکھ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر فرش پر جا گرا تھا۔ زورین ریوالونگ چیئر پر جھولتا اپنے اندر کی اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو روتی بلکتی لڑکی اس کے پاس سے گئی تھی، اس کا ہر آنسو زورین شاہ کو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے آج تک خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ جس لڑکی کو اپنی زندگی میں اسے نفرت کرنے اور اس کے ماں باپ سے انتقام لینے کے لیے شامل کیا تھا، وہ لڑکی دن بدن اسے عزیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ جسے وہ صرف رلانے کی خواہش رکھتا تھا، اس کی تکلیف پر اذیت میں مبتلا وہ خود ہوتا جا رہا تھا، چاہتے ہوئے بھی خود کو اس سے دور نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کا دل اسی لڑکی کی قربت کا خواہاں ہونے لگا تھا جسے وہ دھتکارنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا دل آویز بے قصور ہے، مگر تھی تو وہ اس کے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی۔ اس کی پرورش جن لوگوں نے کی تھی، زورین شاہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت انہی سے کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال اذیت میں گزارے تھے کیونکہ تب وہ اپنے مجرموں سے واقف نہیں تھا، مگر اب ذکریہ ہاؤس والوں کی اصلیت جان لینے کے بعد وہ ان کی زندگی جہنم بنا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، جس کے لیے سب سے پہلے اس کے عتاب کا نشانہ دل بنی تھی۔ مگر وہ خود اس بات سے ناواقف تھا کہ اس نے ابھی صرف حقیقت کا ایک رخ دیکھا تھا۔ وہ انجانے میں ہی دکھوں کی ماری ہمیشہ سے نفرتوں کی وار سہتی آئی دل جیسی لڑکی کے ساتھ کس قدر زیادتی کر رہا تھا۔ اس کے اندر کی بے چینی کی یہی وجہ تھی، مگر ابھی وہ اس قدر غصے سے بپھرا زخمی شیر بنا ہوا تھا کہ مسلسل واویلا کرتے اپنے دل کی صدائیں بھی نہیں سن پا رہا تھا۔ زورین مزید نہ جانے کتنی دیر اسی کیفیت کے زیر اثر رہتا، جب فون کی آواز پر وہ حال میں واپس لوٹا۔ ریسیو کرتے دوسری جانب سے اسے جو نیوز دی گئی تھی، زورین لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تم بس وہیں رہو، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ جس انسان کی وہ پچھلے اتنے ٹائم سے تلاش کر رہا تھا، وہ آج اسے مل ہی چکا تھا۔ اب بہت جلدی وہ ہمایوں اور اس کی بیوی تک پہنچنے والا تھا۔ میں ایک دہشت گرد، دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے والے ایک اسمگلر کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کرنے کی سازش اسی شخص نے کی تھی۔ ضرور مجھ سے نکاح کرنے کے پیچھے بھی اس کے کوئی گھنونے ارادے کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ سولین اپنی آنکھوں سے ابتہاج کے خلاف سارے ثبوت دیکھ چکی تھی۔ اگر وہ باقی سب باتوں کو جھوٹ بھی مان لیتی تو اس کے جیل میں قتل کے جرم میں گزارے گئے اتنے سال وہ عدالت کے پیپرز کیسے نظر انداز کر سکتی تھی۔ اچانک ایک ساتھ یہ جو ڈھیر سارے انکشاف ہوئے تھے، اس نے سولین کا دماغ بالکل معاف کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر ابتہاج زغاری سچا ہوتا تو اسے پہلے ہی اس بارے میں سب کچھ بتا دیتا، مگر اس نے سولین کو تو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور پاشا نامی شخص سے تو خود اس نے ابتہاج کو فون پر بات کرتے سنا تھا۔ ہر بار ابتہاج کے خلاف جاری
رہی تھی وہ کیسے ان سب باتوں پر یقین نہ کرتی. میں کوئی کمزور بزدل لڑکی نہیں ہوں. اس دھوکے باز انسان کے ساتھ اب میں مزید ایک پل نہیں رہوں گی. سنین آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے رگڑتی کمرے سے نکل گئی تھی. وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ ابتہاج نے اس کے ساتھ کتنا بڑا گیم کھیلا ہے. وہ اسے اپنے اتنے قریب لا کر اسے اپنی محبت میں بالکل بے بس کر دینا چاہتا تھا تاکہ جب اسے ابتہاج کی اصلیت کا پتہ چلے تو وہ کچھ نہ. وہ اپنے ساتھ کھیلے گئے ابتہاج کے سارے مائنڈ گیم سمجھ چکی تھی. اس لیے اپنے مسلسل احتجاج کرتے دل کی آواز پر کان بند کرتی وہ اس وقت صرف دماغ کی سن رہی تھی. اگر دل کی سنتی تو کبھی ابتہاج زغال سے دور جانے کا فیصلہ نہ کر پاتی. مگر یہاں سوال ایک اکیلی اس کی ذات کا نہیں تھا، ان تمام لوگوں کا تھا جن کی زندگیاں ابتہاج زغاری نے اجیرن کر رکھی تھی. وہ اپنا پرس اور اپنی کچھ ضروری چیزیں لیتی ابتہاج زغاری کے گھر سے نکل آئی تھی کبھی واپس نہ آنے کے لیے. دل پلیز اس طرح مت رو، میرا دل بند ہو جائے گا. منزہ دل کو اپنے ساتھ لگاتے ہی پریشانی سے بولی تھی. دل کا یوں بری طرح رونا اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا. بھابھی وہ بہت نفرت کرتے ہیں مجھ سے. میں اتنی بری ہوں کیا جو ہر کوئی مجھے اتنی بے دردی سے دھتکارتا رہتا ہے؟ کیا کبھی مجھے میری لائف میں کسی سے محبت نہیں ملے گی؟ آج اس نے زورین کی آنکھوں میں اپنے لیے شدت سے بھری نفرت دیکھی تھی جو اس کے لیے سب سے زیادہ اذیت کا باعث بنی تھی. اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں اگر کسی کی چاہت کی تھی تو وہ یہی ایک انسان تھا. مگر زورین نے بھی آج اس کے دل کی بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی زورین شاہ کے لیے. نہیں دل، ایسا کچھ نہیں ہے. تم بہت پیاری اور سچے دل کی مالک انسان ہو. دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جسے صرف نفرت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم تو بالکل بھی نہیں. تمہیں بھی ایک دن تمہارے حصے کی محبت ضرور ملے گی. زورین ابھی غصے میں ہے جس کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی بول گیا، مگر جب اس کا غصہ اترے گا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. دل روتے ہوئے جذباتی لمحوں کے بہاؤ میں آ کر اسے اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی، جس کے بعد منزہ کا دل اس کے لیے مزید پسچ گیا تھا. اب وہ ہر حال میں زورین سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. بھابھی میں جاننا چاہتی ہوں آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے زورین میرے پیرنٹس اور فیملی ممبرز کو اپنے پیرنٹس کا قاتل سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے یا زورین کو کوئی شدید غلط فہمی ہوئی ہے؟ پلیز مجھے ساری سچائی بتا دیں کہ کس جرم کی سزا میں میرے مقدر میں اتنی نفرتیں لکھ دی گئی ہیں. پلیز. دل منزہ کی جانب دیکھتی ملتجی لہجے میں بولی تھی. محبت کے جرم میں. منزہ کی بات پر دل نے اسے مزید الجھی نظروں سے دیکھا تھا. محبت؟ کون سی محبت؟ دل کے لب ہڑپڑائے تھے. اس نے تو زورین کے لیے اپنی محبت خود سے بھی چھپا کر رکھی ہوئی تھی. پھر منزہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ تم دونوں کی شادی سے پہلے میں اس ساری سچائی سے ناواقف تھی کہ تم ہی ہمایوں شاہ اور شہلا کی بیٹی ہو. اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں تمہاری شادی زورین سے کبھی نہ ہونے دیتی، کیونکہ جن لوگوں کے نام سن کر بھی زورین شاہ شدید نفرت کے تحت آپے سے باہر ہو جاتا تھا، وہ بھلا ان کی بیٹی کو عزت و مقام کیسے دے سکتا تھا؟ مگر مجھے اس سچائی کا بھی کچھ دن پہلے ہی پتا چلا ہے جب میں تمہارے آنسو پہنچنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی. منزہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے. زورین کی زندگی کے ہر معاملے میں شدت پسندی سے وہ اچھی طرح واقف تھی اور اب دل کے آگے آنے والی زندگی زورین شاہ اس پر مزید تنگ کر سکتا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ پلیز کھل کر ساری سچائی بتائیں مجھے. دل اب ہر حال میں جاننا چاہتی تھی. تم زورین کے سگے چاچا ہمایوں شاہ کی بیٹی ہو، زورین کی فرسٹ کزن. منزہ کے انکشاف پر دل کو شدید جھٹکا لگا تھا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی تھی. پھر منزہ آہستہ آہستہ اسے جو کچھ بھی بتائی گئی، دل پر تو حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹتے چلے گئے. کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ ابتہاج شام کے قریب گھر پہنچا تھا. اس عورت کی آمد کے بعد وہ اس قدر اگریسو ہو چکا تھا کہ اپنے اس جنونی غصے کے زیر اثر وہ سلین کے قریب تو بالکل بھی نہیں آنا چاہتا تھا. سلین کو ذرا سی تکلیف پہنچے برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی وجہ سے تو کسی قیمت پر نہیں. مگر اب گھر آ کر اپنے تمام ملازمین کو اس طرح سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا دیکھ وہ ٹھٹک گیا تھا. اسے شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا. سر، بیگم صاحبہ دن کے ٹائم گھر سے نکلی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا تھا، جسے سن کر ابتہاج کا چہرہ غصے سے تن گیا تھا. یہ ان کے روم سے ملا ہے. ملازمہ نے وہی لیٹر ابتہاج کے جانب بڑھایا تھا جو سلین باقی چیزوں کے ساتھ لے کر جانا بھول گئی تھی. جیسے جیسے ابتہاج وہ لیٹر پڑھ رہا تھا اس کے دماغ کی نسیں
غصے سے پھولتی جا رہی تھی. مجھ سے بنا بات کیے اس طرح تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا. اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے. ابتہاج کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا. آج پہلی بار اسے سلیم پر شدید غصہ آ رہا تھا. لیٹر مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکتا انہی قدموں پر واپس پلٹ گیا تھا. ہمایوں شاہ اور شہلا کی محبت کے سب لوگ خلاف تھے اور شہلا نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے شادی کی تھی. اس سب حقیقت سے وہ واقف تھی. صبح شام رقیہ بیگم کے دیے جانے والے تانوں سے اسے یہ ساری باتیں ازبر ہو چکی تھی، مگر اس کے ماں باپ کی محبت کسی کی جان لینے کا سبب بھی بنی تھی. اس بات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا. زرین کے والد اور ہمایوں کے بڑے بھائی اسفند شاہ اپنے بھائی کی محبت کے بارے میں جان کر ان کا پورا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر وہ شیلا کے اپنے خاندان والوں کی عزت مٹی میں ملا کر بھاگ کر آنے کے حق میں نہیں تھے. وہ ذکریہ منزل جا کر صلح صفائی سے سارا معاملہ ہینڈل کرنا چاہتے تھے، جو کہ ہمایوں کے مطابق ہونا ناممکن تھا. اسی لیے اس نے اپنے بھائی کے اس معاملے میں مدد لی تھی کہ بھاگ کر نکاح کرنے کے بعد انہیں اور شیلا کو انہیں محفوظ مقام مہیا کیا جائے. مگر اسفند شاہ کسی خاندان کی عزت نیلام کر کے پلان میں اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے حق میں نہیں تھے. اس مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا یوں پیچھے ہٹ جانا ہمایوں کو ان سے شدید بدظن کر گیا تھا، جس کے بعد ان سے شدید قسم کا جھگڑا کرتے وہ گھر سے نکل گیا تھا. ہمایوں غصے کا بہت تیز تھا. جاتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کا اس سب کا انجام اچھا نہ ہونے کا وارن کیا تھا. زبان سے تو وہ یہ الفاظ ادا کر کے گیا تھا، مگر حقیقت میں اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. جو بھی بولا تھا وہ صرف غصے میں منہ سے نکلنے کے الفاظ تھے، مگر شاید قسمت ان کے ساتھ کوئی اور ہی کھیل کھیلنے والی تھی. جس دن ہمایوں اور شیلا گھر سے بھاگے تھے، اس سے اگلے دن اسفند شاہ اور ان کی وائف ہاسپٹل سے واپسی پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. ان کا یہ ایکسیڈنٹ حادثاتی نہیں تھا، بلکہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کی گاڑی کی بریکس فیل کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا. زرین اس وقت 6 جبکہ ثاقب 12 سال کا تھا، جو خود بھی کافی سمجھدار تھا. دوسرا خاندان والوں اور باقی لوگوں کا اس کے عزیز چاچوں کو اس کے ماں باپ کا قاتل ٹھہرانے والی بات اس کے معصوم ذہن پر نقش ہو گئی تھی، کیونکہ ہمایوں اور شیلا کا غائب ہو جانا اور اپنے بھائی بھابھی کی موت پر بھی نہ آنا سب کے شک پر مہر لگا گیا تھا. دوسرا شک جو گیا تھا وہ تھا شیلا کے بھائی تنویر صاحب پر، جو اپنی بہن کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد اسفند شاہ کے پاس ان کے گھر آئے تھے. انہوں نے نہ صرف اسفند شاہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، بلکہ بعد میں ان کے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں بھی کسی حد تک ملوث پائے گئے تھے، مگر ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس کو کلوز کر دیا گیا تھا. دونوں بھائی اس وقت چھوٹے تھے، اپنے ماں باپ کے قاتلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ثاقب تو کیس کلوز ہو جانے اور سب کے کہنے کے مطابق اسے ایک حادثاتی ایکسیڈنٹ سمجھ کر خاموش ہو گیا تھا، مگر زرین کے معصوم ذہن پر یہ ساری باتیں نقش ہو چکی تھی. اسے وہ دن ابھی بھی یاد ہے جب اس کے جان چھڑکنے والے چاچو اس کے پاپا سے بری طرح لڑ کر گئے تھے. پڑھائی مکمل کرنے اور ہوش سنبھالنے کے بعد اس کا سب سے پہلا اور بڑا مقصد اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا. اس وقت سے اس نے ہمایوں اور اس کی بیوی کو ڈھونڈنے کی تلاش جاری کر دی تھی. ذکریہ منزل والوں کے پے در پے ناکامیوں کی جانب بڑھنے کا سبب بھی وہی تھا. وہ اب کسی کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. وہ ہمایوں اور شیلا کے کافی قریب پہنچ چکا تھا. جلد ہی اس نے انہیں ڈھونڈ نکالنا تھا، جس کے بعد وہ سب کو ختم کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا. اسے محبت لفظ سے بھی نفرت تھی اور ان لوگوں سے بھی جو کسی نہ کسی طرح ہمایوں شاہ سے منسلک تھے، جن میں سر فہرست دل آویز ہمایوں تھی، جس نے اب تک اپنے گھر والوں کی نفرت برداشت کی تھی اور آگے زرین شاہ کی کرنی تھی. پہلے سب کی نفرتوں نے اسے مضبوط بنا دیا تھا، مگر اب زرین شاہ کی نفرت نے اسے کچھ ہی وقت میں توڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ زرین شاہ سے محبت کر بیٹھی تھی، جس جذبے کے تصور سے بھی زرین شاہ کو سخت نفرت تھی. میرے آگے کی زندگی میں بھی میں کبھی زرین شاہ کی محبت حاصل نہیں کر پاؤں گی. میں تو واقعی دنیا کی سب سے بڑی بدنصیب نکلی. دل اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. دل ایسا کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سنبھالو خود کو. منزہ اسے قریب کرتی اس کا ہچکیوں کے زیر اثر وجود اپنی آغوش میں لے گئی تھی. اس لڑکی کے آنسوں سے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے. دل اس کا سہارا ملتے ہی بری طرح رو دی تھی. منزہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. کافی دیر بعد بہت مشکل سے خود کو سنبھالتی وہ سیدھی ہوئی تھی. اس کا نم آلود گلابی چہرہ اب آنکھیں سرخیاں چھلکانے کو تیار تھی. میں بات کروں گی زرین سے، تم پریشان مت ہو. منزہ کو دل کی کیفیت سے اب ڈر لگ رہا تھا. نہیں، آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گی. آپ کو میری قسم، آپ ان کو یہ کبھی نہیں بتائیں گی کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، پلیز. دل منزہ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی اسے پوری طرح اپنی قسم میں جکڑ گئی تھی.
دل یہ کیا کر رہی ہو تم؟ منزہ اس کی حرکت سمجھنے سے قاصر تھی جو اب اسے ایک دم بدلی سی لگ رہی تھی. دل کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ اسے خوفزدہ کرتی تھی. اس لڑکی کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ زرین شاہ کے ساتھ لائف میں جو ہوا بہت غلط تھا. انہیں اپنی پوری لائف اپنے پیرنٹس کے بغیر گزارنی پڑی، صرف اور صرف میرے پیرنٹس کی خود غرضی کی وجہ سے. وہ اپنی نفرت میں حق باجانب ہیں، جیسے میرے گھر والے اور خاص کر رقیہ خالہ تھی. میرے ماں باپ نے صرف اور صرف اپنی خوشی کو دیکھتے باقی سب لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی، جس کا بھگتان کسی کو بھگتنا ہی تھا تو میں ہی صحیح. شاید اسی طرح زرین کی انا کو بھی تسکین مل جائے جیسے اب تک مجھے ہر جگہ ذلیل کر کے رقیہ خالہ اور باقی گھر والوں کو ملتی آ رہی ہے. دل کو چند سیکنڈز لگے تھے پہلے والی ہر احساس سے آری اپنا دل پتھر کر دینے والی دلاویز بننے میں. آئی ایم سوری، بہت پریشان کر دیا میں نے آپ کو. محبت کی طلب نے کمزور کر دیا تھا مجھے، مگر میں پاگل یہ نہیں سمجھ پائی کہ یہ جذبے میرے لیے نہیں بنے. بلا وجہ اس کی خواہش کر کے اپنا دل لہو لہان کر دیا میں نے. اس لیے آج اور اسی وقت میں اپنی نفرت یہیں اپنے اس دل میں ہی دفن کرتی ہوں، جس کا ختم ہونا تو ناممکن ہے مگر اب وہ کبھی کسی کو دکھائی بھی نہیں دیں گی. دل چہرے پر زخمی مسکراہٹ سجائے آنکھوں میں نمی بھرے بولتی منزہ کا دل اذیت سے بھر آ گئی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ زرین شاہ نے کسی کی سننا اور ماننا سیکھا ہی نہیں تھا. وہ ہمیشہ اپنی ہی کرتا تھا، چاہے اس کی ضد میں اسے کتنا ہی خسارہ کیوں نہ ہو. سلین اپنے گھر واپس آ کر کمرے میں بند ہو چکی تھی. ابتہاج لغاری کی سنگت میں گزرے پچھلے چند دنوں کے بارے میں یاد کرتے کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی تو کبھی غصے اور شدید دکھ کے زیر اثر چہرہ آنسو سے تر ہو جاتا. ابتہاج لغاری باقی لوگوں کی طرح اس کی لائف سے کھیل. اب وہ زندگی بھر اس کے پاس جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ شخص خود سے محبت کروا کر اسے پوری زندگی کا روپ لگا چکا تھا. سلیم نے چوکیدار کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ابتہاج لغاری اس سے منسلک کسی بھی انسان کو گھر میں گھسنے نہیں دینا. ابتہاج کے حوالے سے ڈر ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر کی سیکیورٹی بڑھا کر خود کو اس شخص سے محفوظ کرنے لگی تھی، جو کہ ناممکن ہی تھا. ابتہاج لغاری جیسے شخص کے لیے اس کی یہ سیکیورٹی توڑنا مشکل بات نہیں تھی. سلیم کو اس سے بچنے کے لیے اب کچھ اور کرنا تھا. ابھی وہ انہی سب باتوں میں الجھی ہوئی تھی جب دروازے پر نوک ہونے کے ساتھ ابتہاج کی آواز ابھرتی اسے بری طرح خوفزدہ کرتی تھی. سلیم، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا. ابتہاج کے غصے سے چنگارتی آواز پر سلیم کی رگوں پے میں خوف کی لہریں دوڑ گئی تھی. وہ ہراساں سی دروازے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی تو آخر وہ شخص نہایت ہی آسانی سے اس کی گارڈز کو ہٹاتا اس تک پہنچ ہی چکا تھا. اس کی جانب سے جواب نہ پا کر ابتہاج نے اگلی کوئی بات کیے بغیر دروازے کا لاک توڑنا شروع کر دیا تھا. اس کے 2-3 زوردار دھکوں کے تاب نہ لاتے لاک ٹوٹ چکا تھا. سلیم کے منہ سے چیخ نکلی تھی. وہ صبح ہی ابتہاج کے غصے کی ایک جھلک دیکھ چکی تھی. اگلے ہی لمحے پاؤں مار کر دروازہ واق کرتے ابتہاج لغاری چہرے پر بھسم کر دینے والے تاثرات سجائے اندر داخل ہوا تھا. اس کی آگ اگلتی نظریں خود پر گڑی دیکھ سلیم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی. آج سے پہلے اس نے ابتہاج کو اپنے سامنے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ اپنے بے جان قدموں کو بمشکل حرکت دیتی اس کی پہنچ سے دور ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی تھی، مگر اس سے بھی پہلے ابتہاج اس کی کلائی اپنی فولادی گرفت میں جکڑتا اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا. سلیم کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا، مگر ابتہاج کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کسی قسم کا رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. چھوڑے مجھے، آپ جیسے ملک فروش درندے سے مجھے شدید نفرت ہو رہی ہے، جو محافظ نہیں ایک لٹیرا ہے. سلیم پورا دن جس اذیت میں رہی تھی اس وقت وہ بھی غصے اور دکھ سے نڈال ہوتی ابتہاج پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکالنے لگی. سلیم، میری بات سنیں، مجھ سے پوچھے بغیر تم وہاں سے کیوں آ گئی؟ وہ اپنے بے جان قدموں کو بمشکل حرکت دیتی اس کی پہنچ سے دور ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی تھی، مگر اس سے بھی پہلے ابتہاج اس کی کلائی اپنی فولادی گرفت میں جکڑتا اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا. سلیم کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر ابتہاج کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کسی قسم کا رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. چھوڑے مجھے، آپ جیسے ملک فروش درندے سے شدید نفرت کرتی ہوں میں، جو محافظ نہیں ایک لٹیرا ہے. سلیم پورا دن جس اذیت میں رہی تھی اس وقت وہ بھی غصے اور دکھ سے نڈال ہوتی ابتہاج پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکالنے لگی تھی. سلیم، میری بات سنیں، مجھ سے پوچھے بغیر تم وہاں سے کیوں گئی؟
کیا میرے ساتھ رہنے کے باوجود تم 1% بھی بھروسہ نہیں کر پائی مجھ پر؟ تمہاری نظر میں اتنا بے اعتبار اور گھٹیا انسان ہوں کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے تم نے کسی غیر اور انجان شخص کے بھیجے اس کاغذ کے ٹکڑے پر بھروسہ کر لیا۔ ابتہاج بن پانی کی مچھلی کی طرح اپنے حصار میں تڑپتی سلین کو اپنی آہنی گرفت میں بالکل بے بس کرتے لال آنکھوں سے گویا ہوا تھا۔ ابتہاج جانتا تھا کہ ایک دن اس کی حقیقت سلین کے سامنے آنی تھی، مگر اس کی اتنی محبت اور عزت دینے کے بعد سلین کا ایسا رد عمل اس بے حس انسان کو بھی ہرٹ کر گیا تھا۔ اس نے اس سے کچھ پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، کسی بھی بات کی تصدیق مانگے بغیر۔ تو وہ سچ نہیں ہے؟ اپنے ہی باپ کے قاتل نہیں ہیں آپ؟ اتنے سال جیل میں نہیں گزرے آپ نے منشیات کر کے انسانوں کو اسمگلنگ میں ملوث نہیں کیا ہے؟ سلین اسے صفائی دینے کا موقع بھی دینے کی روادار نہیں تھی، کیونکہ سارے ثبوت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ کیا ہوا اب؟ خاموش کیوں ہے؟ کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ کے پاس؟ یا پھر کسی بات کا جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ یا پھر کوئی نئی پلاننگ کر رہے ہیں مجھے اپنے فریب میں پھنسا لینے کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھ سے اپنی حقیقت چھپائیں گے تو کسی اور طرف سے پتہ نہیں چلے گا مجھے؟ سلین اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی مسلسل بازو ہلا رہی تھی، مگر ابتہاج کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سلین اس سے دور نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت کر سکتا تھا۔ سلین، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ ہر ایک کو ڈنکے کی چوٹ پر بنا پرواہ کیے کھری کھری سنانے والا آج صرف اپنی محبت کی خاطر اسے وضاحت دینے لگا تھا۔ اپنے سب سے عزیز ترین انسان کی قسم کھا کر بتائیں، جھوٹ ہے یہ سب۔ آپ نے اپنے باپ کا قتل نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے اتنے سال جیل میں گزارے ہیں۔ سلین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی، اس کے منہ سے صرف ہاں یا نہ سننے کی خواہاں تھی۔ یہ سچ ہے، ہاں کیا ہے قتل میں نے اپنے باپ کا، اور 7 سال جیل میں بھی سزا کاٹی ہے میں نے۔ مگر ابتہاج اس کے سامنے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا، مگر سلین اس کے منہ سے اتنی بات سن کر ہی مزید اذیت سے دوچار ہوئی تھی۔ دل میں موجود موہم سی ہی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو وہ سب سچ تھا۔ اس وجاہت اور حسن کے شہکار کے پیچھے اس نے اپنا کتنا بھیانک روپ چھپا رکھا تھا۔ بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں سننا مسٹر ابتہاج لغاری۔ سلین پوری قوت لگا کر اسے ڈھیلا پڑتا حصار توڑتی دور ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب سننے کے بعد اب میں آپ کے ساتھ ایک پل بھی رہ پاؤں گی؟ گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے، نفرت محسوس کر رہی ہوں میں خود سے کہ چند دن ہی صحیح مگر آپ کے ساتھ کیوں رہی۔ مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت آزاد کر دیں مجھے اس انچاہے رشتے سے۔ سلین آنکھوں میں آنسو بھرے زہر خندے لہجے میں بولتی ابتہاج لغاری کا ضبط ختم کر گئی تھی۔ طلاق کے نام پر اس کا غصہ عود آیا تھا جس سے اس نے ہمیشہ سلین کو بچا کر رکھا تھا۔ بس اب مزید ایک اور لفظ نہیں، بہت بولی تم اور میں نے سن لیا۔ میں نے ابتہاج لغاری نے زندگی میں پہلی بار اپنی زندگی کے سب سے اہم فرد کو وضاحت دینی چاہی، مگر تم میری سنے بغیر اپنے دماغ میں پہلے ہی سب ڈیسائیڈ کر چکی ہو کہ تم ٹھیک ہو۔ اب میں تمہیں کوئی وضاحت نہیں دوں گا، تم مانگو گی تب بھی نہیں۔ ابھی مجھ سے طلاق مانگ کر جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں، اب تمہاری یہی سزا ہے کہ جب تم چاہو گی بھی صحیح تب بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تمہیں شک کرنا ہے مجھ پر، بدگمان ہونا ہے مجھ سے، جو مرضی کرنا ہے کرو، مگر رہنا تمہیں اب ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہی ہے۔ مجھ سے دور جانے اور خلا لینے کا خیال بھی اب اپنے دماغ سے نکال دو۔ ابتہاج اپنے بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ سلین اس کے اچانک بدلتے تیوروں پر مزید خوفزدہ ہوتی پیچھے موجود دیوار سے جا لگی تھی۔ میں کورٹ میں کیس کروں گی آپ کے خلاف، آپ مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ سلین کے وجود پر خوف کے مارے لرز طاری ہو چکا تھا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ویسے ابھی خود ہی تو بولا ہے تم نے، یہاں کا سب سے بڑا اسمگلر اور قاتل ہوں میں۔ تو سوچو، جو شخص ایک قتل کر سکتا ہے وہ اور بھی کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی پاور کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو تم؟ ابتہاج کی دھمکی آمیز انداز پر سلین کو اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ سلین سے بولنا محال ہو گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، سارے مطلب سمجھا دوں گا تمہیں۔
ابتہاج نے بہت مشکل سے سلین کا خیال کرتے اپنے الفاظ اور لہجے کو نارمل رکھا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات سلین کی سانسیں روکے ہوئے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ سلین اسے اپنی جانب ہاتھ بڑھاتا دیکھ نفی میں سر ہلاتی چلی گئی تھی، مگر وہ اس کی مزاحمت کو کسی کھاتے میں لائے بغیر اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح پکڑ کر اپنے کندھے پر ڈال گیا تھا۔ سلین اس کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتی، مسلسل ٹانگیں ہلاتی اس کے کندھوں پر مکے اور ناخنوں سے حملہ کر رہی تھی، مگر ابتہاج کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ باہر آ کر سلین کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ اس کے ہٹے کٹے گارڈ ابتہاج کو اندر جانے پر روکنے کے جرم میں رسیوں سے بندھے بے ہوش پڑے تھے۔ جب یہ شخص ان لوگوں کا یہ حال کر سکتا تھا تو وہ کہاں اب باڈی بلڈر کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ابتہاج نے اسے لا کر گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر خاموشی سے ٹکتے اس کا دماغ ابتہاج لغاری سے نبٹنے کے بارے میں منصوبے تیار کرنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ زرین 10 بجے ہی ہر طرف چھائی خاموشی اور گھر کی لائٹس آف دیکھ ملازمہ سے مخاطب ہوا تھا۔ سر، وہ سب لوگ سو گئے ہیں۔ منزہ بھابی نے صبح 4 بجے کی فلائٹ سے واپس جانا ہے، اس لیے آج وہ جلدی اپنے روم میں چلی گئی ہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر زرین کو جھٹکا لگا تھا کہ منزہ کا صبح تک کوئی تو ایسا ارادہ نہیں تھا، پھر اچانک بھلا ایسا کیا ہو گیا تھا؟ ملازمہ کو بھیجتا وہ اپنے روم کے جانے کے بجائے منزہ کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 1-2 بار ناک کرنے کے بعد منزہ کی آواز پر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ دونوں بچے بیڈ پر سو رہے تھے، جبکہ منزہ صوفے پر بیٹھی کچھ کھوئی کھوئی سی لگی تھی۔ اچانک واپس جانے کا پلان کیوں بن گیا تمہارا؟ ابھی تو 1 ویک اور رہنا تھا تم نے۔ زرین کو دیکھ منزہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کے مقابل آئی تھی۔ جس کام کے لیے آئی تھی وہ ہو گیا ہے، اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی تمہارے پاس تو اب اپنی فیملی کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب تمہاری نئی نویلی دلہن کے لیے وقت نہیں تمہارے پاس، ہمارا نمبر تو پھر اس کے بعد آتا ہے۔ تمہارے بھائی صحیح کہہ رہے تھے، تم نے بزنس میں گم ہو کر خود کو بالکل مشین بنا لیا ہے۔ تم خود ہی اپنی خوشیوں کے دشمن بن چکے ہو۔ منزہ بھری بیٹھی تھی، اس کے ذرا سا چھیڑنے پر اپنی ساری بھڑاس نکالنا چاہتی تھی۔ لگتا ہے کسی نے تمہیں میرے خلاف ورگلایا ہے، اور یہ کیسی بات کہی تم نے؟ تم اور بھائی میری لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ جس کی بات تم کر رہی ہو وہ میری لائف میں بالکل بھی سٹینڈ نہیں کرتی۔ زرین سینے پر ہاتھ باندھے لاپرواہی سے بولتا منزہ کو اگ لگا گیا تھا۔ یہ خود سر شخص کسی کی سننے والا ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ سر کھپانا بیکار تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں کیا جو ایسے ہی کسی کی بھی باتوں میں آ جاؤں گی؟ مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں خود بھی آنکھیں اور کان سلامت رکھتی ہوں۔ منزہ کے تب پر بولنے پر زرین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تم جانتے ہو آج کل میں اپنے رب کی مزید شکر گزار ہو گئی ہوں۔ منزہ کی بات پر زرین نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا کہ میرے پروردگار نے میری زندگی میں ثاقب جیسے سلجھا ہوا بے پناہ عزت اور محبت دینے والا شخص کا ساتھ لکھا۔ دل کی طرح تم جیسے ظالم سنگدل اور اکھڑ شخص کے ساتھ قسمت نہیں پھوڑی میری۔ منزہ کے جل کر بتانے پر زرین کا بے ساختہ کہکا چھوٹا تھا۔ بس اسی طرح شکر گزار رہنا، میرے بھائی واقعی بہت اچھے ہیں۔ میں تمہیں یہاں مزید رکنے کا کہنے آیا تھا، مگر تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ اب مزید تم یہاں رکنا نہیں چاہتی ہو۔ اوکے، گڈ نائٹ، صبح ملاقات ہوگی۔ زرین جیسے دل کے ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے ٹکا سے جواب دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اللہ جی پلیز اس انسان کو ہدایت دے دیں اور دل آویز کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، ورنہ ان شاہ صاحب نے تو اس کا خون بھی پی جانا ہے۔ منزہ اس پر افسوس کر کے رہ گئی تھی۔ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوتے لائٹس آن کی تھی۔ خالی پڑے بیڈ کو دیکھ اس کی نظر صوفے کی جانب اٹھی تھی، وہ بھی خالی پڑا دیکھ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ دل یہاں موجود کیوں نہیں تھی؟ اس کی متلاشی نگاہوں نے روم کا ہر حصہ چھان مارا تھا، مگر دل وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ چینج کرنے کے بجائے ماتھے پر شکنوں کا جال بنے انہی قدموں پر واپس لوٹا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے اس نے اسی پہلی والی ملازمہ کو بلا کر دل کے بارے میں پوچھا تھا۔ صاحب وہ بیگم صاحبہ میرا بی بی کے روم میں ہے۔ ملازمہ کی بات پر زرین کا چہرہ غصے سے مزید تن گیا تھا۔ وہ اسے بھیج کر سیدھا میرا کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ آج کی ہیکٹک روٹین کے بعد بہت زیادہ تھک گیا تھا، مگر اس کے باوجود دل کے بیڈ روم میں کمی اسے بری طرح کھل کے رہی تھی۔ وہ خود اپنی اس کیفیت سے انجان بس ایک نظر دل کو دیکھنے کا خواہاں تھا۔ میرا کے روم میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھتے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ دل میرا کے ساتھ ایک ہی کمبل میں گھسی اس کا
سر اپنے بازو پر رکھے اسے اپنی آغوش میں لیے گہری نیند میں سو رہی تھی. سوتے میں بھی اس کے چہرے پر پھیلی ویرانی دیکھ زرین نے خود سے نظریں چرائی تھی. کتنے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر کھڑا اسے دیکھے گیا تھا. وہ دل کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر وہ جس طرح میرا کے ساتھ چپک کر سوئی ہوئی تھی، ایسا کرنے سے میرا کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کے مطابق دل اس کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ اس کی نیند خراب ہونے کی پرواہ نہیں کرتا تھا. وہ اس سارے چکر میں وہ میرا کو بھی بالکل ٹائم نہیں دے پا رہا تھا. میرا کے معصوم چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے وہ واپس پلٹا تھا. بابا جانی. میرا کی نرم سی پکار وہ جھٹکے سے پلٹا تھا. وہ دل کے قریب اسی پوزیشن میں لیٹے آنکھیں کھولے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی. میری پرنسس جاگ رہی ہے؟ زرین نے قریب آ کر اس کی جانب باہیں واقعی تھیں. دل کا بازو ہٹا کر میرا ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اس میں سما گئی تھی. میرا کے اٹھنے پر دل کی بھی آنکھ کھل چکی تھی، مگر زرین سے سامنا کرنے کا سوچتے اس نے آنکھیں موندے رکھی تھی. بابا جانی. I miss you so much. آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں بچا. آپ مجھے اب آئس کریم کھلانے بھی نہیں لے کر جاتے. اب میں آپ سے بہت سخت ناراض ہوں. زرین نے میرا کو اٹھا رکھا تھا. وہ جس طرح آنکھوں میں آنسو بھرے شکوہ کر رہی تھی، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. نہیں، رونا نہیں ہے میری پرنسس نے. بابا سوری کرتے ہیں. اب آئندہ روز آئس کریم کھلانے لے کر جاؤں گا آپ کو. اب اپنی پیاری سی اسمائل دے دو میرا بچہ. آپ جانتی ہو نا بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کتنا ہرٹ ہوتے ہیں. زرین نے اس کے آنسو آنکھوں سے باہر آنے سے پہلے ہی روک دیے تھے. کسی اور کی بیٹی کو صبح شام رلا کر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر اپنی بیٹی کا ایک آنسو بھی تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا. ماما میں چلیں گی ہمارے ساتھ، پرومس کریں. میرا کو فوراً دل کا خیال آیا تھا. ماما؟ ماما نہیں ہے وہ آپ کی. زرین کے ماتھے پر فوراً بل پڑے تھے. وہی میری ماما ہے. مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں اور اب وہ میرے ساتھ رہیں گی. میرا کی بات سن کر دل کی سماعتیں اس سنگ دل کا جواب سننے کی منتظر تھیں، مگر اس کی جانب ایک دم خاموشی چھا گئی تھی. اوکے، اب جا کر سو جاؤ. میں نے آپ کی نیند ڈسٹرب کر دی. زرین کی نظریں بھٹک بھٹک کر دل کی لرزتی پلکوں پر جا رہی تھی. وہ سمجھ گیا تھا کہ دل جاگ چکی ہے. مجھے اب دوبارہ نیند تب ہی آئے گی جب آپ میرے پاس سوئیں گے. وہ دیکھیں ماما بھی اٹھ گئی. آپ نے ان کی نیند بھی خراب کر دی. اب آپ ہم دونوں کو سلائیں گے. میرا کی نظر بھی آنکھیں کھولتی دل پر پڑ چکی تھی، جبکہ اس کی فرمائش پر زرین شاہ فہمائشی نظروں سے اسے گھور کے رہ گیا تھا. مگر وہ بھی اسی کی بیٹی تھی. اپنی ضد تو منوا کر ہی دم لیا تھا. زرین کو لاچار بیڈ پر دل کے برابر لیٹنا پڑا تھا، جو خود اس سب سے گریزاں نظر آ رہی تھی. میرا زرین کے پھیلے بازو پر سر رکھتی دونوں کے درمیان میں لیٹ گئی تھی. ماما ادھر ہو کے کیوں سو رہی ہیں؟ آپ بھی بابا کے بازو پر سر رکھ کے سوئے نا. میرا کو اچانک خیال آیا تھا. وہ رخ موڑ کر دل سے مخاطب ہوئی تھی. دل نے گھبرا کر زرین، جس نے فوراً میرا کے سر کے نیچے سے گزارا، اس کے گرد لپیٹا بازو دل کے لیے کھول دیا تھا. دل جو اس سے فرار اختیار کر کے یہاں چھپی تھی، یہ سب اس پر مزید بھاری پڑ گیا تھا. کوئی بہانہ نہ بن پاتے لاچار اسے سر رکھنا ہی پڑا تھا. جب اس سے نفرت کرنے کے باوجود زرین ایسا کر رہا تھا تو اسے بھلا کیا پرابلم ہو سکتی تھی. زرین کافی تھکا ہوا تھا، اسی لیے سر رکھتے ہی وہ سو گیا تھا. کچھ ایسا ہی حال دل کا بھی تھا. آج کا دن اس کے لیے بہت جسے عارضی طور پر ہی صحیح مگر کچھ دیر ان جان لیوا باتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر اس نے بھی نیند کی پناہ ڈھونڈی تھی. مگر ان تینوں میں سے ایک نفوس ایسا تھا جو صرف سونے کا ناٹک کر رہا تھا. میرا کو جیسے ہی یقین ہوا کہ وہ فوراً سے زرین کا بازو خود سے پر سے اٹھاتی بیچ میں سے نکل آئی تھی. خود پر رکھا زرین کا ہاتھ اب اس نے پوری احتیاط سے پکڑ کر دل کے گرد لپیٹ دیا تھا اور ہلکا سا رینگتی بیڈ سے اتر گئی تھی. اب زرین اور دل جس پوزیشن میں سو رہے تھے، کوئی بھی دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دونوں الگ الگ ہی سوئے ہوئے تھے. آنی، میں نے اپنا کام کر دیا ہے. جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی کیا ہے. میرا دبے قدموں باہر نکل کر باہر موجود منزہ سے مخاطب ہوئی تھی. ویری گڈ میرا ذہین بچہ. منزہ اس کا گال چوم کر شاباشی دیتے بولی تھی. یہ آپ کا انعام. میرا اس کو اس کی فیوریٹ چاکلیٹ پکڑا کر گود میں اٹھاتے وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی.
اس کے کہنے پر ہی میرا نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ منزہ خود تو زیادہ دیر یہاں رہ کر ان دونوں کا ریلیشن بہتر بنائے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زرین اگر کسی کے آگے قابو آتا تھا، کسی کی بات سنتا تھا تو وہ میرا ہی تھی، اس لیے اس نے یہ سارا کام میرا کو سونپ دیا تھا، جو خود بھی دل اور زرین کو اپنے فرینڈز کے پیرنٹس کی طرح ہیپی کپل دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے منزہ سے پرومس کیا تھا جو منزہ اسے کہے گی وہ ویسا ہی کرے گی۔ آپ کب تک مجھے ہی یوں زبردستی اپنے گھر میں قید رکھیں گے؟ آپ جیسے ملک فروشوں کی جگہ صرف جیل میں ہے۔ میں آپ کو آپ کے انجام تک پہنچا کے رہوں گی۔ ابتہاج اور سلیم کی چیخنے چلانے کی پرواہ کے بغیر اسے اٹھا کر روم میں لا کر بیڈ پر ڈالا تھا۔ پورا رستہ وہ ایسے ہی الٹی سیدھے باتیں کر کے اس کے دماغ کو مزید خراب کرتی آئی تھی۔ میں اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ میرا انجام تمہارے ہاتھوں سے ہونا چاہیے تاکہ مرنے میں مجھے بھی لطف حاصل ہو سکے۔ سلیم ابھی اسی پوزیشن میں بیڈ پر گری ہوئی تھی جب ابتہاج اس کے اوپر ہلکا سے جھک کر بولتا، اس کا گال چھوتے پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے لمس نے سلیم کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اور اسی وقت اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دے۔ سلیم نے فوراً چہرہ پیچھے کر لیا تھا۔ ابتہاج نے بہت غور سے اس کی حرکت دیکھی تھی، اس کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ محبت بھی کتنی بے رحم شے ہے، کاش میں اس کے وار سے بچ پاتا تو آج تمہارے آگے یوں بے بس نہ ہوتا۔ ابتہاج یہ جانتا تھا کہ اس وقت سلیم کے آگے وہ ضبط کہ کن مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس نے کتنی مشکل سے اپنے جنونی غصے پر قابو رکھا تھا۔ اگر یہ لڑکی اس کی محبت نہ ہوتی تو اب تک وہ اپنے غصے کے بہاؤ میں آ کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کر چکا ہوتا۔ ابتہاج اس کے پاس سے ہٹتا واپس پلٹ گیا تھا۔ سلیم کتنے ہی لمحے اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی تھی۔ آنکھوں میں پڑتی روشنی کے احساس سے ڈسٹرب ہوتے زرین کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے روم میں فل ٹائم وہ پردے گرائے ہی رکھتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی اس کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوئی تھی، مگر یہ روم میرا کا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نیند خراب ہونے پر کسی سے گلہ نہیں کر پایا تھا۔ میرا کا خیال آتے اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے آنکھیں موند رکھی تھی مگر اپنے بازو پر میرا کا سر اور سینے پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھانے کے لیے جیسے ہی کروٹ بدلی، میرا کی جگہ دل کو اپنے اتنے قریب سویا دیکھ وہ کچھ پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اتنی معصومیت چہرے پر سموئے پرسکون سی اسی کے بازو پر سوئی ہوئی تھی کہ زرین کتنے ہی لمحے یک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس کا سر اپنے بازو سے نہیں جھٹک پایا تھا۔ زرین نے نظریں گھما کر اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی شرٹ کو پورے استحقاق سے تھامے وہ اس لمحے اسے کوئی چھوٹی سی بچی معلوم ہوئی تھی جسے نیند میں بھی اسے دور جانے کا ڈر ہو۔ زرین بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا جب نیند میں ہی دل مسکرائی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الوہی سی مسکان بکھری ہوئی تھی، خواب میں جیسے اپنی کوئی من پسند شے دیکھ لی ہو۔ وہ اس وقت لائٹ پرپل کلر کے سوٹ میں ملبوس اپنے بے پناہ حسن کی رعنائیاں بکھیر رہی تھی۔ دوپٹہ فولڈ کر کے تکیے کے قریب رکھا تھا جبکہ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو بار بار اس کے چہرے پر بکھرتے زرین کے دیکھنے میں خلل پیدا کر رہے تھے۔ زرین نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے سے بالوں کی گھنی لٹیں ہٹاتے کان کے پیچھے اڑسی۔ اس کی گہری نظروں کا ارتکاز تھا کہ دل کے گال گلابی ہوئے تھے۔ وہ ایک دم کسمسائی تھی۔ اس کی نیند زرین شاہ خراب کر چکا تھا۔ دل کو آنکھیں کھولتے دیکھ زرین جان بوجھ کر سوتا بن گیا تھا۔ دل کو بھی آنکھیں کھولتے شوق لگا تھا۔ میرا کا تو دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ زرین شاہ کا چہرہ اپنے بے حد قریب دیکھ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی گرم سانسیں دل کے چہرے پر پڑی اسے دہکا گئی تھی۔ اس کا دل صبح شام اس شخص کی خواہش کرتا تھا مگر آج اسے اپنے اتنے قریب دیکھ اس کے دل کو خوشی نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی جیسے ہی زرین شاہ جاگے گا اسے پھر سے ویسے ہی دھتکار دے گا۔ آپ بہت برے ہیں۔ I hate you زرین شاہ۔ آپ کے لیے میں صرف ایک کھلونا ہوں نا جسے صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں نا۔ مجھے اپنا مہرہ بنانے سے پہلے یہ بھی نہیں جان پائے کہ کس کو اذیت دینے کے لیے میرا استعمال کریں گے۔ میں اس دنیا میں کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوں۔ مجھے اذیت دینے سے میرے گھر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ خوشی ملے گی۔ دل کے اس اذیت ناک لہجے اور الفاظ پر زرین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے دل کی آواز میں نمی گھلتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ میرے دل کا جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ دل نے شکوہ کناں لہجے میں بولتے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔
وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ زرین سویا ہوا ہے، اسی لیے اس وقت اتنی دلیری کا مظاہرہ کرتے اس نے اس مغرور نقوش سے سجے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے جھک کر اپنے نازک لب زرین کی کشادہ پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ اب دھڑکنیں تھمنے کی باری زرین کی تھی۔